نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اس کے بنیادی حروف تہجی جن کو بولتے ہیں ان کے اوپر اگر ہم آج بات کریں تو جو 28 حروف تہجی ہیں ان کو علماء نے 14 میں تقسیم کیا ہے، ان کی ڈویژن ہوئی ہے۔ اس گروپ کو حروف شمسی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس گروپ کو حروف قمری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جب اسماء کو لکھا جاتا ہے تو جن اسماء کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں، تو اس میں اس لام کی جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے۔ پورے 28 حروف میں سے یہ جو لام ہے، چونکہ یہ لام اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور یہ اس کے بعد یہ ایک لام آتا ہے جو کسی اسم کے اوپر ہم داخل کرتے ہیں۔ مثلا ہم اگر اس لام کے اوپر اس لام کو شمس کے اوپر داخل کریں تو اس کی یہ جو کسرہ ہٹ جاتی ہے اور شین کے اوپر ایک شد لکھی ہوئی ملتی ہے، تو اس لام کو پڑھنے میں ہم نہیں پڑھتے۔ سوال یہ ہے، علماء نے جو کتب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لام ان ستاروں کی مانند ہے جو سورج کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لام کو ان حروف کے سے پہلے اگر آ جائے تو اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ لام جو ہے، جو القمر، تو یہ لام چاند کے سامنے ان ستاروں کی مانند ہے جو چاند کے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو یہ لام جو ہے اس طرح پڑھا جائے گا، پڑھنے میں باقی رہے گا۔ یا دوسری رائے یہ لیتے ہیں کہ جس الف لام کے بعد والا حرف شد کے ساتھ ہو اس لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور جس لام کے بعد والا حرف تشدید کے بغیر ہو اس لام کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے القمر، الباب، المؤمن، الجمعہ، القادسیہ، العامل۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ ال کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور یہ سارے الفاظ جن کا پہلا حرف یہ ہو تو اس سے پہلے لام کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو الشمس، الطائب، الرازق، السلام، الصادق، اس طرح یہ الفاظ جو ہیں پڑھے جاتے ہیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ریفرنس جو ہے یہ لام ہے، یہاں پہ بھی یہ لام ہے اور یہاں پہ بھی یہ لام ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ایک صفت دونوں میں کامل ہے جو لام اور اس کے باقی سارے حروف کو اس گروپ میں ڈالا گیا ہے، اور کون سی صفت ہے جو اس سے متضاد ہے، مختلف ہے، اور ان کا ایک دوسرا گروپ بنایا گیا ہے۔ تو یہ میں نے لکھے ہیں نارمل، اگر حروف شمسی کو یاد کرنا ہو تو یہ ایک گروپ بڑا آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ تو یہ 7 گروپ ہیں 2 کے، جو 8 حروف بن جاتے ہیں۔ ان کو اگر یاد کر لیا جائے جو ترتیب سے ہیں تو حروف شمسی یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں تھوڑا سا حروف تجوید کا نالج بھی ہے تو یہ حروف نطعیہ ہیں، تا، دال، طا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے 14 کے 14 حروف میں کون سی قدر مشترک ہے جو لام میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ عربی
کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے جو قواعد ہیں اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب دو قریب المخرج حروف جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا آپس میں ادغام کیا جاتا ہے۔ قریب المخرج کیسے جی؟ یہ سارے حروف میں ابھی آپ کے سامنے ادا کرتا ہوں، تو یہ ہے تا، دال، تو۔ تو یہ تا اور دار پتلے ہیں، تو موٹا حرف ہے، لیکن یہ تینوں حروف ادا ہو رہے ہیں، زبان جو ہے نوک لسان آ کے ثنایا علیہ اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے آ کے ٹکرا رہی ہے، لگ رہی ہے، تو ان تینوں کا مخرج یہی ہے۔ اسی طرح ثا، ذال، ظا، زا، سین، صاد، دونوں دانتوں کے پیچھے آ کے زبان ٹکرا رہی ہے، شین، یہ بھی اسی کا مخرج ہے، لام، نون، را اور حرف ضاد۔ تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جتنے بھی میں نے حروف ادا کیے ہیں ان سب میں جو صرف لام کا جہاں پہ مخرج ہے اس کے قریب قریب ہے، اس میں زبان کا عمل دخل ہے، تو زبان کہیں اس ایریے میں آ کے تھوڑی آگے تھوڑی پیچھے رائٹ لیفٹ ٹکرا رہی ہے، تو یہ قریب المخرج حروف جو ہے وہ قرار پائے۔ تو چونکہ قریب المخرج ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ قریب المخرج کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس لام کا ان سارے حروف کے اندر ادغام ہو جاتا ہے۔ اس کے بالعکس کیا ہوتا ہے، اس لام کا مخرج تو زبان کے ساتھ ہے، لیکن ان سارے حروف کو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو ادا کریں تو زبان کا کہیں عمل دخل نہیں ہوگا، یہ بعید المخرج ہو جائیں گے، لام کے مخرج سے یہ بہت بعید ہے۔ مثلا با، زبان کا کوئی عمل دخل نہیں، میم ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے اور میم خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، واو ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، گول کر رہا ہے، زبان کہیں ٹچ نہیں کر رہی، فا، فا کے لیے دونوں ہونٹ اور اوپر جو اوپر والے دو دانت ہیں وہ اس سے ٹکرا رہے ہیں، فا۔ جیم، یہ جیم جو ہے زبان کا پیچھے والا حصہ جو لام کے بہت دور ہے، لام کے لیے یہ دیکھیں آگے زبان آگے والا حصہ ٹکرا رہا ہے، لیکن جیم کے لیے زبان کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بالمقابل اوپر تالو سے لگ رہا ہے۔ یا کی بھی یہی پوزیشن ہے، قاف، کاف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو ان 14 حروف میں چونکہ زبان کا کہیں عمل دخل نہیں ہے، اس کا مخرج جو ہے اس لام کے مخرج سے بعید ہے، تو اس لیے ان کا ادغام نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ان کا ادغام اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قریب المخرج ہیں، کہ یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، مثلا ہم کہتے ہیں جی ولدالین، تو یہ لکھا ہوا لفظ لا، اس لام کو ہم نہیں پڑھ رہے، اصل میں ہے الضالین، تو یہ لام ہم نہیں پڑھتے، اب ضالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوئی لفظ لے لیں، مثلا التائب، تو اس کو لکھتے ہیں جب تو الف تا، تو یہ تشدید کے ساتھ تائب، تو یہ لام نہیں پڑھتے ہم۔ اس کے برعکس یہاں پہ کیا ہوتا ہے، الجمعہ، اس لام کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ لام کا مخرج اور جیم کا مخرج بعید ہیں، دور ہیں، یہ آپس میں ان کا ادغام ممکن نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی قاعدے سے، تو اس لیے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا۔ یہ ہوئی جی ہماری باتیں حروف شمسی اور حروف قمری کے حوالے سے، چونکہ ہم نے بات کرنی ہے بیسک لفظ پہ، لفظ کے بعد ہم نے کلمہ پہ بات کرنی ہے، کلمہ کن حروف سے مل کر بنتا ہے، وہ حروف تہجی ہیں، تو ہم نے پہلے حروف تہجی کی جو تقسیم ہے اسم کو پہچاننے کے لیے، کبھی قمری یا کبھی شمسی، وہ ہم نے ڈسکس کر لی، تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم کلمہ کے اوپر۔